السلام علیکم ورحمۃ اللہ. حاضرین گرامی، قصہ معجزات انبیاء کی اگلی نشست میں آپ کو ویلکم کہتے ہیں. حاضرین گرامی، آج کا ہمارا موضوع حضرت یونس علیہ السلام کے حوالے سے ہوگا. نینوا، جو کہ موصل کا ایک گاؤں تھا، موصل عراق کا شہر. حاضرین گرامی، حضرت یونس علیہ السلام کو موصل کی قوم کی طرف، نینوا کی قوم کی طرف بھیجا گیا تھا. یونس علیہ السلام نے ان کو اللہ کے دین کی دعوت دی، جس کو جھٹلاتے ہوئے انہوں نے حضرت یونس علیہ السلام پہ ایمان لانے سے انکار کیا. حضرت یونس علیہ السلام نے ان کو اللہ کے عذاب کا ڈر سنایا اور ان کو بتایا کہ اگر وہ اپنے رستے پر چلتے رہے تو اللہ کا عذاب انہیں آ لے گا. حاضرین گرامی، وہ قوم نہ مانی اور حضرت یونس علیہ السلام کی بات کو جھٹلا دیا. اور جب وہ آپس میں بات کرتے تھے تو وہ ایسے بات کرتے تھے کہ یونس علیہ السلام نے کبھی کوئی بات جھوٹ نہیں کی، اور پچھلی قوموں کے عذابوں کا پیٹرن فالو کرتے ہوئے انہوں نے اس کو ایسے لیا کہ اگر اس رات حضرت یونس علیہ السلام آبادی میں رہے تو اس کا مطلب کوئی ڈر نہیں، اور جس رات حضرت یونس علیہ السلام آبادی سے چلے گئے تب ان کو عذاب کا ڈر لینے کی ضرورت ہے. اور ایک رات ایسا ہی ہوا، حضرت یونس علیہ السلام آبادی سے نکل گئے اور اگلی صبح کالی بدلیاں اور اللہ کے عذاب نے، دھوئیں نے اس گاؤں کو، اس علاقے کو گھیرے میں لے لیا، جس کی وجہ سے وہ لوگ کافی ڈر میں آ گئے اور یہاں وہاں کوششیں کرنے لگے، بآواز بلند اللہ کو پکارنے لگے اور اس بات پہ ایمان لانے لگے کہ وہ حضرت یونس علیہ السلام اور اس کے رب کو مان لیں گے اگر یہ عذاب ٹال دیا جائے تو. حاضرین گرامی، تمام کا تمام گاؤں جنگل کی طرف نکل گیا اور سب اپنے اپنے رشتہ داروں سے علیحدہ ہو کر، میاں بیوی سے، بچوں سے علیحدہ ہو کر، حتیٰ کہ اپنے جانوروں کو بھی ساتھ لے گئے، اور وہ تمام کے تمام اللہ کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہو گئے، عبادت کرتے رہے، حتیٰ کہ ان سے عذاب ٹال دیا گیا. ایسا ہسٹری میں بہت کم ہوا کہ کسی قوم پہ عذاب اللہ نے طاری کیا اور اس کو واپس اٹھا لیا. ایسا ہسٹری میں بہت کم دیکھا گیا. جیسے ہی عذاب ٹلا اور حضرت یونس علیہ السلام واپس شہر کی طرف دیکھ رہے تھے تو کچھ لوگوں نے کہا کہ آپ اپنے لوگوں میں واپس چلے جائیے، لیکن حضرت یونس علیہ السلام نے واپس شہر میں جانے سے انکار کیا اور فرمایا کہ میں اگر اس شہر میں واپس جاؤں تو یہ مجھے جھوٹا کہہ کے مار ڈالیں گے، کیونکہ حضرت یونس علیہ السلام نے ان کو عذاب کی شنید سنائی تھی اور اللہ پاک نے ان سے عذاب اٹھا لیا تھا. تو اس بات پہ حضرت یونس علیہ السلام کو لگ رہا تھا کہ ان کی قوم ان کو جھوٹا قرار دے دے گی. حضرت یونس علیہ السلام اپنی قوم میں واپس نہیں گئے اور ایک کشتی میں بیٹھ کے کسی اور علاقے کا سفر شروع کر دیا. حاضرین گرامی، ان ادوار میں اگر کبھی کوئی کشتی بیچ سمندر رک جاتی تھی تو یہ سمجھا جاتا تھا کہ اس کشتی میں بھاگا ہوا کوئی غلام سفر کر رہا ہے. ایسا ہی ہوا، حضرت یونس علیہ السلام کی کشتی بیچ سمندر رک گئی اور جب کرا ڈالا گیا تو حضرت یونس علیہ السلام کا نام نکل آیا اور انہوں نے حضرت یونس علیہ السلام کو وہیں سمندر میں پھینک دیا. اور قدرت خدا کی کہ حضرت یونس علیہ السلام کو اسی سمندر میں وہیں پہ ایک مچھلی نے نگل لیا. طریق مچھلی کے پیٹ میں، مصیبت میں، حضرت یونس علیہ السلام اللہ کو یاد کرتے رہے، جو کہ حضرت یونس علیہ السلام نے مچھلی کے پیٹ میں پڑھی تھی، جس کو ہم آج کل آیت کریمہ کے نام سے جانتے ہیں، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. یہ پڑھتے رہے، اس کا ورد کرتے رہے اور اللہ تعالیٰ نے ان کی مشکل کو دور فرمایا. مچھلی نے ان کو خشک جگہ پہ پھینک دیا، زمین پہ پھینک دیا، اگل دیا. حضرت یونس علیہ السلام کافی عرصہ اس جگہ پر رہے
کافی عرصہ سے میری مراد کچھ ایام ہو سکتا ہے، کچھ ہفتے ہو سکتا ہے، وہاں پر ان کے لیے ان کے کھانے کا بندوبست کیا گیا۔ ایک کدو کی بیل قدرت الہی سے اس جگہ پر اگ گئی، جس سے حضرت یونس علیہ السلام کھانا کھاتے تھے اور اسی کے سائے میں رہتے تھے۔ اور جب حضرت یونس علیہ السلام تھوڑے توانا ہوئے تو اللہ تعالیٰ نے ان کو ان کی قوم کی طرف بھیجا، اور ان کی قوم میں سے لاکھوں لوگ ان پر ایمان لائے۔ حاضرین گرامی، یہ حضرت یونس علیہ السلام کا قصہ، ان کی قوم کا قصہ، اور ساتھ ہی ایک معجزہ جو حضرت یونس علیہ السلام کیری کرتے ہیں، وہ مچھلی کے پیٹ میں رہنا تھا، زندہ رہنا تھا۔ حاضرین گرامی، یہ ایک معجزے سے کم نہیں ہے، کیونکہ کسی بھی جانور کے ڈائجسٹیو سسٹم میں اتنی ایسیڈک پاورز ہوتی ہیں کہ جیسے ہی وہ آپ کو نگلتا ہے آپ کا سب کچھ ختم کر کے رکھ دیتا ہے۔ آف کورس حضرت یونس علیہ السلام پیغمبروں میں سے تھے، نبیوں میں سے تھے، ان کا کوئی نقصان نہیں کر سکا وہ مچھلی، لیکن ایک معجزہ ضرور دکھا دیا گیا۔ حضرت گرامی، حضرت یونس علیہ السلام کے واقعہ کو قرآن کریم کچھ یوں بیان کرتا ہے، ترجمہ پڑھتا ہوں۔ اور بے شک یونس پیغمبروں سے ہے، جبکہ بھری کشتی کی طرف نکل گیا تو کرا ڈالا تو دھکیلے میں ہوا، پھر اسے مچھلی نے نگل لیا، اور آپ اپنے آپ کو ملامت کرتا رہا۔ تو اگر وہ تسبیح کرنے والا نہ ہوتا تو ضرور اس کے پیٹ میں رہتا جس دن تک لوگ اٹھائے جائیں گے۔ پھر ہم نے اسے میدان پر ڈال دیا اور وہ بیمار تھا، اور ہم نے اس پہ کدو کا پیڑ اگا دیا، اور ہم نے اسے لاکھ آدمیوں کی طرف بھیجا بلکہ زیادہ، تو وہ ایمان لے آئے، تو ہم نے انہیں ایک وقت تک برتنے دیا۔ حاضرین گرامی، یہ تھا حضرت یونس علیہ السلام کا واقعہ۔ ملتے ہیں اگلی نشست میں۔ فی امان اللہ۔